بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اسراء کی آیات 94 سے 111 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ یہ مختصر پیغامات کا پروگرام ہے جو قرآن کے پیغامات آپ کو چند منٹوں میں دیے جاتے ہیں۔ آج کی آیات دیکھتے ہیں، ان کی تلاوت سب سے پہلے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ کسی انسان کا رسول ہونا کفار و مشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات تھی۔ وہ یہ بات ماننے ہی کے لیے تیار نہ تھے کہ ہمارے جیسا انسان جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے، وہ رسول بن جائے۔ یہی تعجب ان کے ایمان میں مانے رہا، ایمان ان کو نہیں لانے دیا اس تعجب نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان رسول انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔ میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی وہ میں نے پہنچا دی۔ اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔ میری دعوت و تبلیغ سے کون ایمان لاتا ہے، کون نہیں لاتا، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرا کام صرف تبلیغ ہی کرنا ہے، آپ تک دعوت ہی پہنچانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تعجب کیا، اظہار کیا کہ اوندے منہ کس طرح حشر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی، وہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے بہرے اور گونگے بنے رہے، قیامت والے دن بطور جزا اندھے بہرے اور گونگے ہوں گے۔ جہنم کی یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی اور کائنات میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غور و فکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وقوع قیامت اور بس بعد الموت کو محال خیال کیا اور کہا کہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ خشیہ الی انفاق کا مطلب ہے اس خوف سے خرچ کر کے ختم کر ڈالیں گے، اس کے بعد فقیر ہو جائیں گے، حالانکہ یہ خزانہ الہی ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان تنگ دل ہے اس لیے بخل سے کام لیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور وہ رات دن خرچ کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں ہوئی۔ یہاں 9 آیات 9 معجزے ہیں، یعنی ہاتھ، لاٹھی، قید سالی،
نکسل ثمرات، طوفان، جراد، قبل یعنی کھٹمل جوئیں، اور زفادہ اور خون. تو یہ تقریباً 9 معجزے بنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ اور بھی معجزات دیے گئے تھے. مثلا لاٹھی کا پتھر پر مارنا جس سے 12 چشمے ظاہر ہو گئے تھے، بادلوں کا سایہ کرنا، منو سلوہ وغیرہ. لیکن یہاں آیات 9 سے مراد صرف وہی 9 معجزات ہیں جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انفلاق البحر یعنی سمندر کا پھٹ کر راستہ بن جانا کو بھی ان معجزات میں سے ایک شمار کیا ہے، اور قید سالی اور نکسل ثمرات کو ایک معجزہ شمار کیا ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وحی کی حقیقت اور رسالت کی علامات پڑھی ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول کی پہچان کی توفیق دی ہے اور قرآن و سنت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اس کے بعد ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا گیا، کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم کے لیے اور بطور شکر تھا، اور قرآن سن کر جو خشیت اور رقت ان پر طاری ہوئی اس کی تاثیر اور اعجاز سے جس درجہ وہ متاثر ہوئے، اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کر دیا، سجدے پر مجبور کر دیا. مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفتی نام رحمان یا رحیم نامانوس تھا. وہ بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یا رحمان یا رحیم کے الفاظ سنتے تو کہا کرتے کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اور خود معبود کو پکار رہا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ ابن کثیر سے بیان لیا گیا ہے. اس کی شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے. جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرماتے. مشرکین قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو سب و شتم کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں. البخاری باب التوسط فی القراءت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی تھی. سورہ اسراء کی یہ چند آیات تھیں جن کا پیغام آپ کے سامنے رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.